الفاظ باقی ہیں۔ اگر یہ ادارے زندہ ہیں تو اسلام کا چراغ روشن ہے، اگر یہ مراکز محفوظ ہیں تو ہماری عزت و آبرو محفوظ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، مدارس کے وجود سے لال قلعے کی فصل قائم ہے، مدارس کے قیام سے قطب مینار کی رفعت متعلق ہے، اور مدارس کی روشنی سے تاج محل کی چمک اور اس کی چاندنی وابستہ ہے، اور انہی کے دم سے ہندوستان آباد ہے۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس کی ہی دم سے ہے یہاں کی آبرو باقی، مدارس کی ہی دم سے ہے یہاں کی آبرو باقی، انہی کے فیض سے ہے ملک میں سرسبز و شادابی۔ محترم حضرات، دور حاضر میں دیکھو، محترم حضرات، اب آئیے ذرا دور حاضر میں ان دینی مدارس و مکاتب کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر ان دینی مدارس و مکاتب کا کردار کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان دینی مدارس و مکاتب کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق اور فضائل زندہ اور تابندہ ہوتے ہیں، بلکہ اسلامی علوم و فنون کی تربیت جیسے مبارک عمل اسلامی کلچر میں جاری رہتے ہیں۔ اور سن لو، یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر آج یہ مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ توجہ کرنا، اگر آج یہ مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو حقوق والدین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو حقوق زوجین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج مدارس و مکاتب نہ ہوتے رب کی توحید کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ ہاں، اگر آج مسجد کے چٹائی پر بیٹھ کر اشاعت دین کی بات کرتے ہیں تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ اگر آج دنیا کے کونے پر تبلیغی جماعت پہنچی ہوئی ہے تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ اگر آج خانقاہوں میں اللہ کا نام گونجتا ہے تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ اگر آج ناموس صحابہ کے لیے کوئی لڑتا ہے تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ اگر آج ناموس رسالت کے لیے کوئی لڑتا ہے تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ ہر دم برس رہا ہے انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں ہے کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ آزادیوں کے نعرے ہم نے عطا کیے تھے، آزادیوں کے نعرے ہم نے عطا کیے تھے، اے مادر وطن کے معمار مدرسوں میں۔ محترم حضرات، دور حاضر میں دیکھو، اگر ایک باپ کے دو بچے ہیں، ایک عقل مند اور ہوشیار ہے اور دوسرا بے وقوف ہے، تو باپ کیا کرتا ہے کہ عقل مند اور ہوشیار بچے کو اسکول اور کالج میں داخل کرواتا ہے، اور دوسرا جو بے وقوف ہے اس کو مدرسے میں داخل کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ کمزور ہے، یہ کسی کام کا نہیں۔ اب ایک کی پرورش اسکول اور کالج سے ہوتی ہے اور دوسرے کی پرورش مدارس و مکاتب سے ہوتی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 2-3 سال کے بعد وہی مدرسے میں پڑھنے والا کمزور بچہ اپنے ابا جان کو خوشخبری، مبارکبادی، کنگریچولیشنز دیتا ہے کہ ابا جان میں حافظ قرآن بن گیا۔ ہاں، یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار نہیں تو اور کیا ہے؟ سن لو، جب یہ بچہ اپنے والدین کی خدمت کو سرے انجام دیتا ہے تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ جب یہ بچہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنتا ہے تو یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار ہے۔ ہاں، انہی دینی مدارس و مکاتب والوں نے اس کمزور بچے کو اس حد تک لایا کہ وہ حافظ قرآن بن گیا، وہ عالم دین بن گیا، وہ مبلغ اسلام بن گیا، وہ مفسر اسلام بن گیا، وہ مؤلف اسلام بن گیا، وہ مؤخر اسلام بن گیا۔ ہاں، یہ دینی مدارس و مکاتب کا کردار نہیں تو اور کیا ہے؟ سنو اے مسلمانوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو بناؤ، اپنے بچوں اور بچیوں کو مدارس و مکاتب میں داخل کرواؤ، اور گارنٹی لے لو کہ آج تک ان دینی مدارس و مکاتب میں پڑھنے والا بچہ کبھی بھوکا نہیں مرا، آپ کا بچہ بھی کبھی